قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اسے وہی آباد کرتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، مسجد دائی انگا کے بعد آج میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں لاہور میں موجود ایک ایسی خوبصورت تاریخی مسجد کی جو کہ دائی لاڈو کے نام سے مشہور ہے۔ دائی لاڈو کے نام سے منسوب کی جانے والی یہ خوبصورت مسجد مغل عہد میں شاہی خاندان کی ایک قابل احترام دایا نے تعمیر کروائی تھی، جو کہ لاہور میں میو ہاسپٹل کے اپوزٹ سمت میں واقع ہے۔ دائی لاڈو کون تھی؟ اس کے بارے میں کنہیا لال ہندی نے لکھا ہے کہ یہ شہزادہ سلیم کی دائی تھی اور اسی دائی نے شہزادہ سلیم المعروف شہنشاہ جہانگیر کو بچپن میں دودھ پلایا تھا اور اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ بعض کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ اس دائی کا تعلق عہد جہانگیری سے ہے اور شاہ جہاں بھی انہی کے ہاتھوں پیدا ہوا تھا، اور اس کے شوہر کا نام محمد اسماعیل اور بیٹے کا نام محمد شکور تھا۔ لاہور میں جس مقام پر یہ مسجد واقع ہے، مغل دور حکومت میں اس جگہ کو محلہ ٹیلا کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اسی طرح دائی لاڈو کے نام سے معروف ایک محلہ بھی قائم ہوا، جس کا تذکرہ کنہیا لال ہندی نے اپنی کتاب تاریخ لاہور صفحہ 109 پر کیا ہے۔ دائی لاڈو کے نام سے منسوب یہ قدیم مسجد اپنی قدامت اور خوبصورتی کے باعث ایک قومی ورثہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے وقت تک یہ مسجد اپنی جاہ و جلال کے ساتھ قائم و دائم رہی۔ مسجد کی عمارت کے بارے میں کنہیا لال ہندی اپنی کتاب تاریخ لاہور صفحہ 310 میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ مسجد پختہ چونے کی عمارت سے نہایت مضبوط بنی ہوئی ہے۔ 3 محرابیں اور ایک عالی شان گنبد ہے۔ صحن مسجد میں پختہ فرش ہے اور پختہ حوض ہے، مگر حوض اب بند ہو چکا ہے، اور صحن کے مشرقی سمت دائی لاڈو کی ایک پختہ قبر بنی ہوئی ہے۔ بیرونی 4 دیواری پختہ مہر شاہ فقیر نے بنوائی ہے۔ پہلی عمارت سوائے مسجد کے باقی نہیں رہی۔ چھوٹا چاہ جو اب مسجد کے جنوب کی سمت کو ہے، ہندو فقیر نے کھدوایا تھا۔ دائی لاڈو کا انتقال 1659 عیسوی میں ہوا۔ اس تاریخ کی شہادت کنہیا لال ہندی کے مسجد پر تحریر کردہ مضمون کے حاشیے سے بھی ملتی ہے۔ دائی لاڈو کی وفات کے بعد انہیں اسی مسجد کے صحن میں دفن کر دیا گیا تھا۔ عہد حاضر میں مسجد کے قریب ہی رتن چند روڈ پر واقع لیڈی اچیسن ہسپتال کی مشرقی سیدھ میں ایک قبر پر دائی لاڈو کی قبر کے نام کی تختی مزین ہے، لیکن تاریخی حقائق اور مستند کتب میں درج حوالہ جات کے مطابق مسجد کے صحن میں ہی دائی لاڈو اور سائیں مہر شاہ کی قبور تھی، جن کو مسجد کی ازسر نو تعمیر کے دوران میں صحن کے فرش کے ساتھ برابر کر دیا گیا۔ عین ممکن ہے کہ لیڈی اچیسن ہسپتال میں موجود وہ قبر بھی کسی قابل عزت شخصیت کی ہو، لیکن وہ دائی لاڈو کی قبر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلیل نقوش لاہور صفحہ نمبر 561 پر اس طرح دکھائی دیتی ہے۔ جب انگریزی دور شروع ہوا تو سائیں مہر شاہ قادری نے لاہور کے چند مسلمانوں کو ساتھ ملا کر زبردستی اس ہندو جوگی کو بے دخل کر دیا۔ مسجد پھر آباد ہو گئی اور گرد و نواح کی کوٹھیوں کے مسلمان وہاں نماز پڑھنے لگے۔ جب تک سائیں مہر شاہ زندہ رہا، اس مسجد کے ایک کوٹھے میں مقیم رہ کر اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ انجمن اسلامیہ کی تولیت میں چلی گئی اور اب محکمہ اوقاف کمیٹی کے زیر انتظام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دائی لاڈو نے اپنی زندگی ہی میں مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تعمیر کروایا۔ مسجد، مدرسہ اور ان کے قائم کردہ محلے کے دیگر احوال کا ذکر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ نقوش لاہور میں صفحہ نمبر 493 پر یوں ملتا ہے۔
دائی لاڈو جو شاہ جہاں کی دایا تھی بہت مالدار اور پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ شیخ سلیم چشتی کی مریدہ تھی اور فریضہ حج بھی ادا کر چکی تھی۔ اس کے محلات محلہ زین خاں میں تھے۔ یہ محلہ گزر تلہ بھی کہلاتا تھا۔ شاہ جہاں کے زمانے میں یہ محلہ دائی لاڈو کے نام سے مشہور تھا۔ جہاں پہلے رتن باغ تھا وہ اب 1 یونٹ ہسپتال بن گیا ہے، جبکہ جہاں بھارت بلڈنگ، مہان سنگھ کا باغ، نسبت روڈ اور گاندھی پارک واقع ہے، وہاں یہ محلہ آباد تھا جو اب تک موجود ہے۔ مسجد کے پہلے خطیب معلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عصمت اللہ تھا، جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ معقولات اور منقولات میں اپنی نظیر رکھتے تھے۔ مولانا صاحب کی کشش ہر طرف سے طلباء کو وہاں کھینچ لائی اور تھوڑے ہی دنوں میں مدرسہ ایک زبردست تعلیمی مرکز بن گیا۔ یہ مدرسہ نواب زکریا خاں کے زمانے تک قائم رہا، لیکن جب سکھ لاہور پر قابض ہوئے تو انہوں نے دیگر علمی اداروں کے ساتھ ساتھ اسے بھی تباہ کر دیا۔ اور اب اگر مدرسہ کی موجودہ صورتحال کے متعلق بات کی جائے تو مدرسے کی عمارت اور حویلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھنڈر بن گئی ہیں۔ 1856 عیسوی میں جب رتن داڑھی والا نے اپنا رتن باغ اور حویلی تعمیر کی تو یہیں کی عمارتوں کو کھدوا کر اینٹیں حاصل کی۔ مسجد کی ایک طرف مہان سنگھ کا باغ ہے۔ ایسا معلوم ہے کہ جب یہ علاقہ اجڑا تو عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنے ادارے قائم کیے، اور یہ جگہ بھی دائی لاڈو کی ملکیت تھی، جس جگہ آج میڈیکل کالج کا تالاب، گراؤنڈ اور ہاسٹل ہے۔ یہاں کبھی بلند و بالا عمارتیں ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب تالاب کھدوایا گیا تو اس کے نیچے سے پختہ اینٹوں کی بنیادیں نکلی تھیں۔ ماضی قریب میں مسجد کے کھلے اور کچے فرش کو سنگ مرمر سے نیا کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر کی دوسری منزل بھی تعمیر کی گئی ہے۔ قدیمی عمارت حال میں دیواروں اور فرش پر کبھی قدیم نقش و نگار ہوا کرتے تھے، ان کا اب کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ مسجد کے عظیم الشان گنبد اور اس کے قدیمی نام کے علاوہ مسجد کی کوئی بھی پرانی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یوں کہنا چاہیے کہ مسجد کا بیرونی حصہ تو نہیں بدلا، لیکن اندرونی حصے کو مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔